أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اگر اس کو ظاہر کر دو یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ پاک اس پر تمہارا محاسبہ فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ باتیں ہیں کہ جو قصداً اور ارادے سے آدمی اپنے دل میں لائے، وہ غلط عقیدے ہوں یا پھر گناہوں کے ارادے ہو اور اس کو آدمی خود سے لانے کی کوشش کرے تو اس پر اس کا محاسبہ ہوگا۔ اس لیے کہ جو قدرتی طور پر غیر ارادی طور پر دل میں وسوسے آتے ہیں اور خیالات آتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں ہے، وہ تو معاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم، کہ اللہ جل جلالہ نے میری امت کے لیے تجاوز فرمایا ہے، درگزر فرمایا ہے ان باتوں سے کہ جو ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جب تک اس پر عمل نہیں کرتے یا اس کو بیان نہیں کرتے۔ بیان کرنا شروع کر دے غلط عقیدے کو، غلط قسم کے جذبوں کو، یا پھر یہ ہے کہ اس پر عمل کر لے تو اس وقت اس کی پکڑ ہوگی، لیکن اگر جب تک ایسا نہیں کیا اور صرف دل میں وسوسے آ رہے ہیں تو اللہ جل جلالہ نے اس کو معاف فرما دیے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کر دو ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ پاک اس پر تمہارا محاسبہ کریں گے، تم سے اس کا حساب لیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس جس کو چاہے گا اللہ پاک بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا اللہ پاک عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ لما نزلت هذه الآیہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ثقل ذلك على اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشق علیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ بات بہت زیادہ گراں گزری اور سخت، انہوں نے اس میں سختی محسوس کی۔ فجاؤ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وقالوا له، فرمانے لگے، لقد کلفنا من العمل ما لا نطیق، کہ ہمیں ایسے عمل کا مکلف بنایا گیا ہے کہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ دل میں وسوسہ آئے، اس پر ہمارا محاسبہ ہو، تو فرمایا کہ یہ تو ایسا عمل ہے کہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے اور ہم اس کے مکلف بھی بن گئے۔ فقال لهم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اتریدون ان تقولوا کما قال اہل الکتاب، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی ایسے ہی کہو جیسے اہل کتاب کہتے تھے، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن بھی لیا اور نافرمانی بھی کر لی، سنیں گے مانیں گے نہیں۔ قولوا سمعنا واطعنا، تم تو یوں کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے قبول بھی کر لیا۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی اور اس کو دل و جان سے اس پر عمل بھی کریں گے۔ فانزل اللہ قولہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اس کے بعد والی آیت ہے۔ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے اس کے بعد پھر اس آیت کو اتار دیا، اس آیت کو نازل کر دیا، گویا اس حکم میں تخفیف پیدا ہو گئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جل جلالہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
رسول ایمان لایا ہے اس پر کہ جو اس کی طرف نازل ہوا ہے اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی کل آمن باللہ و ملائکتہ، یہ سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس سے، اور ایمان والوں کی جماعت ہے، خاص طور سے اس وقت کے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ، یہ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی، کہ کسی کی بات کو ہم مانیں کسی کی نہیں مانیں، ایسا نہیں ہے، سب کی بات کو مانتے ہیں، سب کو نبی، سب کو، کہ کسی کو مانیں کسی کو نہ مانیں، تو ہم سب کو نبی پیغمبر سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول سمجھتے ہیں۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت بھی کر لی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، وإلیک المصیر، اور آپ کی طرف ہمارا رجوع ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جل جلالہ مکلف نہیں بناتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت کے بقدر۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ای لہا جزاء ما عملت من خیر، اس کو اس کا فائدہ ہوگا، اس کا بدلہ ملے گا جو اس نے خیر کے اعمال کیے، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کو اس کا جزا اور بدلہ ملے گا، یعنی برائی کا بدلہ ملے گا جو اس نے برائیاں کیے۔ ربنا لا تؤاخذنا، اے قولوا ربنا لا تؤاخذنا، ایمان والو تم سب کہو اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا، اب ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ان نسینا و اخطأنا، ہم اگر بھول جائیں یا کوئی ہم سے یعنی کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی کر لیں یا ہم بھول جائیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، اسی وجہ سے ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے میری امت کے لیے تجاوز فرمایا ہے، درگزر فرمایا ہے، خطا سے بھی اور نسیان سے بھی، بھول کر کوئی آدمی کوئی کر لے، غلطی سے کر لے تو وہ سب اس کے لیے معاف ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے پروردگار ہم پر نہ ڈالیے ایسا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جس طرح کہ آپ نے ڈالا ہے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار ایسا بوجھ بھی ہم پر نہ ڈالیے جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر کر لیجئے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما لیجئے۔ اغفر لنا کا ترجمہ استر سیئاتنا یوم الحشر الاکبر، کہ ہمارے برائیوں کو چھپا دے، اسی کو اصل غفران کہتے ہیں۔ غفران کہ گناہ موجود ہوں لیکن ان کو چھپایا جائے، ان کو مٹایا جائے، اس کو غفران کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، من نگویم قطاعتم بپذیر، من نگویم قطاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناہم کش، فرماتے ہیں کہ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیوں کو قبول کر لے، میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے گناہوں، میرے گناہوں کے اوپر جو آپ کے عفو درگزر والا قلم ہے اس کو پیر دے میرے مولا، اس کو کش دے دیں ایک۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما، انت مولانا، اے انت ناصرنا، آپ ہمارے مددگار ہیں، ومتولی امورنا، اس کو کہتے ہیں مولا، آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما دیجئے کافر قوم پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے فرمایا ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہن نبی قبلک، کہ آپ کو دو ایسی نوروں کی خوشخبری ہو کہ جو صرف آپ کو ملے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی وہ نہیں عطا کی گئی۔ کون سی دو نور ہیں؟ فرمایا فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، فرمایا ایک تو فاتحۃ الکتاب ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پوری سورۃ الفاتحہ،
اور دوسری فرمایا کہ خواتین سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات لن تقرأ حرفا منہما الا اوتیتہ، ان میں سے کوئی بھی حرف آپ نہیں پڑھو گے مگر وہ آپ کو مل جائے گا۔ فرض کریں اگر الحمدللہ رب العالمین میں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، وہ ہم نے وہ روایت پڑھی تھی کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ سب مل جائے گا جو اس نے سوال کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اللہ جل جلالہ اس کو پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جتنی دعائیں ہیں اللہ جل جلالہ سب قبول فرماتے ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا لن تقرأ حرف منہما الا اوتیتہ، کوئی بھی حرف آپ ان میں سے پڑھ لو گے اللہ جل جلالہ وہ آپ کو دے دے گا۔ آپ کہو گے کہ اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، اللہ پاک آپ کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ آپ کہیں گے ہم پر بوجھ نہ ڈال دیں، اللہ پاک بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ آپ کہیں گے ہماری مغفرت فرما، درگزر فرما، رحم فرما، اللہ جل جلالہ یہ سب نعمتیں نصیب فرمائیں گے، دعائیں قبول ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی یہ ساری خیریں ساری بلائیاں نصیب فرمائیں۔ سورۃ البقرہ ختم ہو گئی ہے، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی اللہ پاک اس کو معاف فرمائے، اس سے درگزر فرمائے اور اس پر ہماری پکڑ نہ فرمائے، اور آئندہ اگلی صورتیں اچھی طرح سے اچھے انداز میں بیان کرنے کی اور آسان بھی فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں جتنے احکام ہیں قرآن کے ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔